بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مختصر خلاصہ آج اس سلسلے میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں قیامت، رسالت، توحید پر 6 دلائل، تخلیق انسان کے مراحل اور مومنوں کی 4 علامات پر بات کی گئی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلے لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا، یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے۔ 17واں پارہ، اقترب للناس۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انبیاء، سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں یہ ہیں: قیامت، رسالت، توحید۔ قیامت بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ رہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ رات، دن، سورج اور چاند کا نظام بنایا۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ سورہ حج میں 6 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، قیامت کی ہولناکیوں کی دل دہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ نمبر 2، تخلیق انسان کے 7 مراحل بیان کیے گئے۔ نمبر 1، مٹی۔ نمبر 2، منی۔ نمبر 3، خون کا لوتھڑا۔ نمبر 4، بوٹی۔ نمبر 5، بچہ۔ نمبر 6، جوان۔ نمبر 7، بوڑھا۔ مذہب کے لحاظ سے 6 گروہ: مسلمان، یہودی، سابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی یعنی سورج، چاند اور آگ کا پجاری، اور مشرک یعنی بت پرست۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ نمبر 5، مومنوں کی 4 علامات: 1، اللہ کا خوف۔ 2، مصائب پر صبر۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ نمبر 4، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ نمبر 6، دیگر احکامات، مثلا مناسک حج، اقامت الصلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔